السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہم باقاعدہ اور انتہائی سنجیدہ مبارکباد سے کریں گے۔ ہم تمام سیاسی قائدین کو مبارک دیتے ہیں کہ آخر کار جو اہم ترین معاملات ہیں خارجہ پالیسی کے اور دفاعی، وہ ان کے ہاتھ میں موجود ہیں۔ جو ڈاکومنٹ ہمارے سامنے آیا ہے اور جس طریقے سے پارلیمان نے اس کو ڈیبیٹ کیا، وہ معاملات چھوڑتے ہوئے بہرحال اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خارجہ امور پارلیمنٹیرینز اور موجودہ حکومت جو منتخب حکومت اس کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو تجاویز سامنے آئی ہیں وہ کیسی تجاویز ہیں، وہ قابل عمل ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک تجزیہ میں نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو۔ اب میں منتخب نمائندگان سے پوچھنا چاہوں گا یا پارٹی کے ریپرزینٹیو سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو تجاویز انہوں نے ایگزیکٹو کے حوالے کی ہیں وہ کس حد تک قابل عمل ہیں۔ ہمارے ساتھ بشرا گوہر صاحبہ عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے ممبر ہے قومی اسمبلی کی، وہ تشریف فرما ہے۔ حافظ حسین احمد صاحب JUIF کی طرف سے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ندیم افضل گوندل صاحب ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اقبال ظفر جھگڑا صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ذرا آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سیدھا سا سوال ہے بشرا صاحبہ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو ڈرون حملے ہیں وہ بند ہو جانے چاہیے۔ آپ کی پارٹی نے اس کو انڈورس کیا، آپ کے ممبران وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر بند نہیں ہوئے تو آپ کیا کریں گے؟ منتخب نمائندگان کیا کریں گے؟ دیکھیں، یہ تو ایک تو ایگزیکٹو کی یہ ڈومین ہے کہ وہ ایکٹ کرے گی جس قسم کے سفارشات، کیونکہ بیسکلی پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کے ایک کمٹمنٹ دی کہ اس میں جتنی سفارشات ہیں وہ اس پہ عمل کریں گے، اور یہی میرے خیال میں پارلیمنٹیرینز نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ بتائیں کہ یہ جو ہم لوگوں نے ابھی تجاویز دی ہیں جس پہ سارے متفق ہیں، اس پہ ایگزیکٹو کس طریقے سے عمل کرے گا۔ اینڈ پرائم منسٹر کیٹیگوریکلی گاٹ اپ اور اپنی کمٹمنٹ دی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب ان کی ذمہ داری ہے اور وہ اپنے لیے ایکشن پلان بھی بنائیں گے کہ وہ کس طریقے سے، لیکن جو اور آپ نے ہمارا تجاویز جو دی کام ہیں ہے وہ قابل عمل، اگر آپ پرائم منسٹر صاحب کو یہ کہیں، اور اس سے متعلق نہیں میں کہہ رہا، ویسے اگر کہیں کہ آپ آسمان سے تارے توڑ لائیں تو کیا وہ توڑ لائیں گے؟ دیکھیں، تجاویز میں آپ نے جو ڈاکومنٹ ہینڈ اوور کیا ہے اس کے اندر ظاہر سوچ وچار کے بعد ہینڈ اوور کیا گیا ہے، تو اگر ڈرون حملے نہ رکے تو کیا ہوگا؟ اس کے اوپر ڈاکومنٹ خاموش ہے، آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے کام ہم لوگوں نے کرنے ہیں، جو ہم نے کرنے ہیں وہ جس طریقے سے اس ڈاکیومنٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہماری جو سرزمین ہے اس کو ہم پاک کریں گے ایکسٹریمسٹ سے، ملیٹنٹ سے، جو یا ملک کے اندر یا باہر ہماری سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں اٹیکس کے لیے۔ اب اگر وہ ایریاز ہم کلیئر کر لیتے ہیں تو کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ ڈرونز آئیں گے۔ تو میری نظر میں جو ہمارا کام ہے وہ تو ہم پہلے کر لیں۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو نارتھ وزیرستان میں ہماری رٹ ہی نہیں ہے جس کو ہم لوگوں نے بحال کرنا ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ ڈرون حملے اس وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پر دہشت گرد موجود ہیں، اگر وہ نہیں ہوں گے تو ڈرون حملے نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، ڈرون حملے ایک obsession سا ہمارا بن گیا ہے، لیکن ہمارا جو کام ہے، جو خاصا سوورنٹی کا معاملہ تو ہے نہیں، ہمیں خام خواہ obsession ہم نے بنا لی۔ طلعت، گراؤنڈ سوورنٹی از آلسو گراؤنڈ سوورنٹی از ایز امپورٹنٹ ایز ایئر سوورنٹی۔ یہ گراؤنڈ پہ ہی ہوتے ہیں، ہوا میں تو نہیں پھٹتے، ہوا سے آتے ہیں پھٹتے تو گراؤنڈ پہ۔ نہیں، آپ کے ازبیکس، چیچنز، عرب سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی گراؤنڈ سوورنٹی کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ اس کی ذمہ داری ہماری ہے کہ کلیئر کرے، اسی طرح ایئر سوورنٹی کی بھی ہماری ذمہ داری ہے اس کو وہ کرے۔ جی حافظ صاحب، تجاویز آپ کے سامنے، آپ کی پارٹی نے اس کی تشریح یہ کی کہ نیٹو سپلائز پر میں ابھی آتا ہوں، پہلے ڈرون پر رہتے ہیں، قابل عمل ہے یا نہیں ہے؟ طلعت بھائی، گزارش یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ماضی میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ سابق آرمی چیف اسلم بیگ نے کہا تھا کہ ڈرون طیاروں کو میریٹ ہوٹل کی چھت سے کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کی تردید نہیں آئی، اور اس کے بعد چھت جو 5ویں منزل پہ کے بعد ہے، 5ویں منزل بھی اڑائی گئی میریٹ ہوٹل کی، اور 4تھی منزل بھی۔ اسکول بھی بڑے اڑائے جاتے ہیں، اسکول کے اندر تو کوئی میرینز نہیں ہوتے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھیں، میں جو موضوع پہ آ رہا ہوں اس پہ اڑایا گیا تھا، اور اس کے بعد ایک واشنگٹن پوسٹ میں تصویر چھپی، اور جب کانگریس میں یہ بات اٹھائی گئی کہ پاکستان ایک ساور ملک ہے اور اس کے خود مختاری پہ امریکہ حملہ کر رہا ہے، تو وہاں پر وزیر دفاع نے، سیکرٹری دفاع نے یہ بات کی کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ان کی ماں اور اجازت سے کر رہے ہیں، نمبر 1۔ اس کے بعد اس کے تناظر میں واشنگٹن پوسٹ میں ایک تصویر چھپی جو بلوچستان، میرے حلقے کے، سابق حلقے کے قریب
شمسی ایئر بیس کا تھا جس میں 4 ڈرون طیارے پارک تھے، اور جب وہ تصویر چھپی اور جرنلسٹ اور صحافیوں نے وزیر دفاع احمد مختار سے پوچھا کہ جناب یہ تصویر چھپی ہے، تو انہوں نے ایک عجیب عقل مندانہ جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈرون طیاروں کو پارکنگ کی سہولت دی ہے، مانتے ہیں۔ اس لیے جو بنیادی بات میں تمہید باندھی وہ یہ ہے کہ حکومت مانتی نہیں تھی کہ ہم نے ڈرون کی اجازت دی ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ پرویز مشرف نے جتنی بھی یقین دہانیاں اور معاہدے کرائے تھے، پارلیمنٹ کے جو ممبران کو پتہ ہے، جب ان سے پوچھا گیا نہ وزارت دفاع کے پاس ریٹرن میں کوئی چیز تھی، جی موجود ہیں معاہدے، جی موجود ہیں، پچھلی سفارشات کے اندر حوالے کیے گئے ہیں، کمیٹی کے سامنے معاہدات کو رکھا گیا، گزارش سنیں نا، میں عرض کرتا ہوں نا، اس معاہدات کو رکھا گیا، معاہدات کو رکھا گیا، ایک معاہدے کو رکھا گیا، کوئی اور معاہدات سارے زبانی تھے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم ان کے پاس ایکسکیوز نہیں ہوگا جو اپنے آپ کو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں۔ آپ کی پارٹی نے اس کو سپورٹ کیا، میں جاننا چاہوں گا آپ کی تمام تر سیاسی تجربے کے پیش نظر یہ جو تجاویز دی گئی ہیں وہ قابل عمل ہے یا نہیں، اور جو حکومت کا ریکارڈ ہے اس کے پیش نظر ان پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں ریکارڈ تو ہمارا یہ ہے کہ جو حملے ہیں ان کی اجازت ایک آرمی چیف نے دی تھی، اور اس کا کوئی ریکارڈ چلا گیا نا جی، اب یہاں پر اب تو پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیبیٹ کرنی ہے ساری، ہم اسی پالیسی کو، یعنی پہلی بار پارلیمنٹ نے پالیسی بنائی ہے۔ پالیسی کا تعین ایک الگ عمل ہے، اس پہ عمل درآمد کرنا ایک الگ عمل ہے، قرارداد منظور کرنا ایک الگ عمل ہے، اور اس پہ عمل درآمد کرنا۔ اگر جو لوگ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں اور جو سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہی با اختیار ہے، اور جو کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کو ہی با اختیار دیکھنا چاہتے ہیں، اور پارلیمنٹ ہم نے اس لیے مخالفت کے باوجود جے یو آئی نے اس کی حمایت اس لیے کی تاکہ وہ متفقہ قرارداد ہو، اور جب متفقہ قرارداد پیش ہوا ہے 3 کا جو حشر ہوا، لیکن اگر تازہ کا بھی یہ حشر ہوگا کم از کم پھر قوم انہیں کہہ سکے گی کہ پارلیمنٹ آپ سپورٹ بھی ساری کرتے ہیں اور اس کے بعد آکے آپ کوالیفیکیشنز بھی ایڈ کر دیتے ہیں۔ یہ میں آپ سے ابھی بات کروں گا، پہلے آپ سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی اگر یہ نہ ہوا تو، اس لیے اگر جب میرے سامنے پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، اگر ہمارے 8 ارکان سپورٹ نہ کرتے تو یہ قرارداد پاس نہ ہوتی، تو کیا ہو جاتا؟ پھر ہو جاتی۔ نہیں، آپ نے ایسی قرارداد پاس کروائی ہے جو قابل عمل ہی نہیں ہے، ایک اعتراض یہ ہوتا ہے ایسی قرارداد آپ نے بھیجی کیوں، یہ بات آپ انڈورس کیوں کیا؟ میرے بھائی آپ مجھے یہ بات کیوں لگ رہا ہے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے؟ میں گزارش کر رہا ہوں، آپ نے جواب نہیں دیا نا کہ ڈرون حملوں کو آپ نے روکنا کس طرح ہے؟ روکنے کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں فوج کس لیے، فوج کس لیے، فوج اگر آپ کہتے ہیں آپ نے پالیسی کیوں طے کی ہے تو کیا، میں تو کہتا ہوں اچھا کیا آپ نے طے کیا، میں مبارکباد سے شروع کیا۔ آپ مبارکباد دے رہے ہیں لیکن اس کی مبارکبادی میں جو چیز چھپی ہوئی ہے میں اس کو سامنے لا رہا ہوں۔ مبارکباد جو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر آپ توجہ نہیں دے رہے، جو چھپی ہوئی ہے وہ اس کو آپ دیکھ، مجھے ذرا ندیم صاحب کو ذرا کمیٹی کے اندر موجود ہے۔ ایک منٹ آخر، آرمی چیف خود جا کے نہیں لڑتا، اس کا آرڈر ہوتا ہے، تو آرڈر دیں گے پارلیمنٹ یا تو آپ کہیں پارلیمنٹ کے ارکان، بشرا صاحبہ دوسرے ہمارے ارکان خود جا کر نہیں لڑتے ہیں، پالیسی ہم نے دی ہے، پالیسی دیں گے، پالیسی کی ذمہ داری ہماری تھی۔ ندیم صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی جی یہ فرمائیے گا، جب آپ موجود تھے کمیٹی کے اندر اور یہ سارا بحث مباحثہ ہو رہا تھا، تو ابھی تو میں نے صرف ڈرون حملوں پر بات کی، نیٹو سپلائز کے اوپر بھی آپ سے پوچھتے ہیں، اب آپ کا کیا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں کیسی پالیسی مرتب ہوگی جس کے ذریعے ڈرون حملوں کو روکا جائے گا، کیونکہ اب تو اراکین پارلیمنٹ کی طرف سے واضح انداز میں ریکمنڈیشنز آپ کے سامنے آ گئی؟ دیکھیں اس میں طلعت صاحب 2 پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ ناقابل عمل ہے، امریکہ کو کہنا چاہیے کہ یہ ناقابل عمل ہے، ہمیں کم از کم پاکستانیوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ہماری پارلیمنٹ گائیڈ لائن ہے۔ ایک بات میں بات پوری نہیں کر سکا، بشرا نے بات کی، بات یہ ہے کہ جناب پہلے ان کو ایکسکیوز تھا کہ ہمارے پاس پالیسی نہیں ہے، اور یہ ایک المیہ ہے، 4.25 سال کے بعد ہم نے پالیسی مرتب کی ہے۔ نیٹو کی بحالی کی بات نہیں ہے، اس میں ایجنڈے میں نہیں تھا، بحالی کی بات نہیں ہے، نیٹو کی بحالی کی بات نہیں، یہی بات ہے، یہ کہا گیا کہ پاکستان کی سرزمین اور اس کی ایئر سپیس جو ہے وہ
اسلحے اور بارود کو افغانستان پہنچانے تک کے لیے استعمال نہیں ہوگی. اس میں کہاں کیا کہ نیٹو بال کرے. تو اگر اسلحہ اور بارود نہ ہو, نہیں دیکھیے بات اگر نہ ہو کی بات الگ ہے, لیکن دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ کل زلزلہ خدا نخواستہ آتا ہے, خوراک انسانی بنیادوں پر یونائٹڈ نیشن کے ہم رکن ہیں. جنگ کی رسد, جنگ کی رسد نہیں, جنگ رسد کا سامان جنگ ختم ہے. کون سی جنگ ختم؟ جنگ وہ ختم ہے جس کے لیے واپس نہیں. آپ کی تشریح کیا ہے نیٹو سپلائز کی اوپر؟ دیکھیں میں تو بیسکلی سمجھتی ہوں کہ یہ نیٹو سپلائز, اور اسی لیے اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں ایک ڈائریکشن دیا ہے, لیکن اس کی ذمہ داری یہ ایک آپریشنل میٹر ہے, اور یہ ذمہ داری جو ہے تو وہ ایگزیکٹو کی تشریح بڑی واضح ہے. ان کا کہنا ہے کہ نیٹو سپلائز کسی طور بھی کھلنے کی بات نہیں ہے. آپ کی پارٹی کی تشریح کیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ اسلحے اور بارود کے علاوہ سامان رسد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے, ہونی چاہیے یا نہیں؟ میری نظر میں یہ ایک آپریشنل میٹر ہے, اور اس کو پہلے سے ہی جیسے بند جس طریقے سے کیا گیا تھا, اور وہ بھی کیبنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی نے کیا تھا, اسی طرح اس پہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو اس چیز کو ہم نے ایک ڈائریکشن دے دی کہ آپ ایٹ لیسٹ پاکستان کی سرزمین سے اسلحہ نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے, یہ پارلیمنٹ نے کہا ہے. باقی جو وہ ہے نیٹو جا سکتی ہیں, ہمویز جا سکتی ہیں, ہیلی کاپٹر کے پارٹس جا سکتے ہیں, فیول جا سکتا ہے. جو جنگ کو چلانے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے دیٹ از فیول, فیول جا سکتا ہے. یہ آپریشنل میٹرز ہیں, اس پہ اگر وہ سارے متفق ہو جائیں کہ یہ جانا چاہیے تو جائے. میری نظر میں تو لیٹ می ٹیک اے بریک ہے, اور ندیم افضل جان صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی تھی, ان کے پاس میں دونوں سوال لے کے جاؤں گا, ڈرون کے حوالے سے بھی اور نیٹو سپلائز کے حوالے سے. اسٹے ٹیونڈ.